اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آج کا ہمارا درس رہے گا سورہ الحمد کی تفسیر کے بارے میں۔ سورہ الحمد کی تفسیر کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا موضوع ہی چل رہا ہے روزہ، دعا اور قرآن مجید۔ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں اپنے جلسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں روزے سے متعلق اور دعا سے متعلق بڑی مختصر سی باتیں پیش کی، لیکن آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں تفسیر قرآن مجید میں، اور اس میں بھی سب سے پہلے سورہ الحمد، اور سورہ الحمد کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں۔ دیکھیے زان گرامی، یہ جو سورہ ہے جسے سورت بھی کہتے ہیں، یہ سورت قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ ان امتیازات کا سرچشمہ مندرجہ ذیل خوبیاں آپ کو مل جائے گا اب ان بیانات میں جو کہ آگے آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے زان گرامی سورہ الحمد کے بارے میں کہ لب و لہجہ اور اسلوب بیان اس سورہ کا کیا ہے، اس لیے کہ یہ سورت دیگر سورتوں سے اس لحاظ سے واضح امتیاز رکھتی ہے کہ خدا کی گفتگو کے عنوان کے حامل ہیں، اور یہ بندوں کی زبان کے طور پر سورہ الحمد نازل کی گئی ہے۔ بلکہ اب میں الفاظ کو بدل کر آپ کی خدمت میں بات کو پیش کر دوں، اور اس طرح سے ہے کہ دوسرے لفظوں میں خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے اس سورہ الحمد کے اندر۔ یعنی بندے اللہ سے کیسے گفتگو کریں، بندے اللہ سے مناجات کیسے کریں، بندے اللہ سے دعا کیسے کریں، یہ مناجات کرنا اور اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے کلام کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے سورہ الحمد کے اندر۔ سورہ الحمد کی ابتدا خداوند عالم کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے۔ خدا شناسی اور قیامت پر ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بندوں کے تقاضوں، حاجات اور ضروریات پر کلام کو ختم کیا گیا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے سورہ الحمد کے لیے، لہذا میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عزیزو، انسان کو بیدار کرنے کے لیے اور اس کے مغز کو اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس سورے کو جب انسان پڑھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ چونکہ سورہ الحمد، یہ جو الحمد کی سورت ہے، سورہ الحمد ہے، اس کے اندر بہت سی معنویات پائی جاتی ہیں اور بہت سے ایسے امتیازات پائے جاتے ہیں جو صرف سورہ الحمد میں ہیں۔ خداوند عالم نے اس طریقے سے ہمارے اوپر لطف و احسان کیا ہے کہ اتنا بڑا عظیم تحفہ سورہ الحمد کے
حوالے سے ہمیں دیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ نبی اکرم کے ارشاد کے مطابق جیسا کہ روایت میں آیا اور منسوب ہے، اور یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری کی طرف، یہ منسوب ہے روایت کہ نبی اکرم کے ارشاد کے مطابق سورہ الحمد ام الکتاب ہے۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ الانصاری پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا الا اعلمک افضل سورۃ انزلہ اللہ فی کتابہ، اے جابر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے فضیلت والا سورہ، جابر کیا تمہیں سب سے فضیلت والی سورت کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟ یعنی سب سے عمدہ، سب سے بہترین سورہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا میں جابر تمہیں اس کی تعلیم دوں؟ جابر نے کہا جی یا رسول اللہ، ہاں میرے ماں اور باپ آپ پر فدا اور قربان ہو، مجھے اس کی تعلیم دیجئے، وہ کون سا سورہ ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سورہ الحمد جو ام الکتاب ہے، یعنی سورہ الحمد جو ام الکتاب ہے وہ سب سے بہترین سورہ ہے، اور سورہ الحمد کی پھر جابر کو تعلیم فرمائی آپ نے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ الحمد موت کے علاوہ، دیکھیں کتنا بہترین قول ہے پیغمبر کی خدمت میں، سورہ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی ایک موت تو ٹل سکتی ہے ورنہ ہر بیماری میں سورہ الحمد کام آتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا جو منسوب ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے تو تعجب مت کرنا، یعنی اتنا پاور دیا گیا ہے سورہ الحمد کو، اتنی برکتیں ہیں سورہ الحمد کے اندر، اتنی رحمت ہے سورہ الحمد کے اندر۔ تو آپ نے دیکھا کتنا عظیم سورہ ہے سورہ الحمد، اور پیغمبر کا یہ بھی تو ارشاد ہے والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا ہے ام الکتاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، خداوند عالم نے توریت، انجیل، زبور، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، اللہ اکبر، جو کہ ام الکتاب ہو، یعنی سورہ الحمد جیسی ہو، کوئی ایسی سورت نازل نہیں فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ام الکتاب یعنی سورہ الحمد ہے۔ اس سورت میں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے، حقیقت میں یہ سورہ پورے قرآن کے مضامین کی فہرست ہے، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سورہ الحمد جو ہے وہ پورے قرآن کی ایک فہرست ہے کہ اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ اس کا ایک حصہ توحید اور صفات خداوند عالم سے متعلق ہے سورہ الحمد کا، دوسرا حصہ قیامت اور معاد سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مومن و کفار میں حد فاصل ہے۔ اما یہ آخری والا حصہ تو ہے جو تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ کہ مومن میں اور کفار میں، مومنین میں اور کفار میں، مومن میں اور کافر میں کتنا بڑا فرق ہے، وہ حد فاصل یہی سورہ الحمد تو بیان کرے گا۔ تو سورہ الحمد ایک عظیم سورہ، اور اس سورت میں پروردگار عالم کی حاکمیت مطلقہ اور مقام ربوبیت کا بیان ہے، اور اس کی لامتناہی نعمتوں کی طرف اشارہ بھی ہے، جن کے دو حصے ہیں، ایک عمومی حصہ ہے اور دوسرا ایک خصوصی حصہ ہے، یعنی رحمانیت اور رحیمیت۔ جب لفظ رحمان کہا جائے گا تو یہ عمومی رحمت ہے، اور جب لفظ رحیم کہا جاتا ہے تو یہ خصوصی رحمت ہے۔ اس میں عبادت و بندگی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جو اسی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزو، تھوڑا سا یہ فلسفانہ جملہ ہے جو تفاسیر میں ملتا ہے کہ اس سورے کے اندر توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا۔ یہ ایک 7 آیتوں والا سورہ جس میں اللہ کی توحید بھی بیان ہوئی ہے، جس میں اللہ کے صفات بھی بیان ہوئے ہیں،
جس میں اللہ کے افعال بھی بیان ہوئے ہیں اور جس میں توحید عبادت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب میں دوسرے لفظوں میں ان تینوں مرحلوں کو اس طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سورہ الحمد پڑھنے سے دل سے اعتقاد رکھنا بھی ثابت ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرنے کے برابر بھی ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کے برابر بھی ہے۔ کتنا بڑا سورہ الحمد کا مرتبہ ہے اور کتنی عظیم طاقت ہے ایک سورہ الحمد۔ ہم جانتے ہیں کہ کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ، یہ الکتاب جو کہا گیا، بہت سے نام ہیں سورہ الحمد کے، فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، الکتاب کہتے ہیں، سورہ الحمد کہتے ہیں، بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے تفاسیر میں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الکتاب، اس کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ، تو شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں۔ ابن عباس سے بڑھ کے کون مفسر ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ؟ عام انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں، عام انسانوں میں ابن عباس سے بڑھ کر آپ کو کوئی مفسر نہیں ملے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْقُرْآنِ الْفَاتِحَةُ، ہر چیز کی کوئی اساس و بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے، بغیر بنیاد کے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اور قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یہ ابن عباس، اور ابن عباس خاص شاگرد تھے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ انہی وجوہ کی بنا پر، یعنی ان تمام وجوہات کی بنا پر، اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ سے ایک روایت منقول ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ایما مسلم قرأ فاتحۃ الکتاب اوتیا من الاجر، جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی ہو۔ یعنی ایک سورہ الحمد کے پڑھنے کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب آیا، یعنی جو ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورا قرآن کی تلاوت کر لی ہو، اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ایک تحفہ پیش کیا ہو، ہدیہ دیا ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ روایت جو منسوب ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کتنا عظیم ثواب ہے سورہ الحمد کی تلاوت کا، اتنا بڑا ثواب کہ جیسے ہم نے پوری دنیا میں ہر مومن اور مومنہ کو کوئی تحفہ دیا ہو، اس تحفے کا اتنا ثواب۔ لاکھوں ہزاروں کروڑوں افراد پائے جاتے ہیں، ایک سورہ الحمد کے پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ہم نے سب کو مومنین کو تحفہ دیا۔ سورہ فاتحہ کے ثواب کے 2/3 قرآن کے تلاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ قرآن کے ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے، اللہ اکبر، اور دوسرے کا قیامت سے، اور تیسرے کا احکام و قوانین سے۔ ان میں سے یعنی یہ جو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ سورہ الحمد کے ثواب کو 2/3 قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے، ایسا جیسے ہم نے 2 حصہ قرآن کی تلاوت کر لی، تو شاید اس کا یہ فلسفہ رہا ہو کہ خداوند عالم کا جو قرآن ہے اس کے اندر جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک حصہ خدا سے متعلق ہے قرآن میں، دوسرا حصہ قیامت سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ احکام اور قوانین شرعی سے متعلق ہے۔ قرآن اسی پہ تو منحصر ہے۔ ان میں سے پہلا اور دوسرا حصہ جو ہے جو خدا سے متعلق اور قیامت سے متعلق ہے وہ سورہ الحمد میں موجود ہے۔ تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پورے قرآن میں جو 2 حصے اللہ سے اور قیامت سے متعلق ہیں وہ 2 حصوں کا تذکرہ سورہ الحمد میں آیا ہے، اور دوسری حدیث میں پورے قرآن کے برابر جو فرمایا گیا ہے، جو نسبت دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل میں ہے، اور یہ دونوں چیزیں سورہ الحمد میں جمع ہو جاتی ہیں، ایمان بھی اور عمل بھی۔ جب انسان اللہ کی تعریف کرے گا تو ایمان کے ساتھ کرے گا، جب انسان نماز میں اس سورہ کو پڑھے گا تو عمل بھی کر کے وہ دکھا رہا ہے، اور ویسے بھی خود سورہ کا پڑھنا، سورہ الحمد کا پڑھنا ایک عظیم ثواب۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے لیے اعزاز کیا ہے، قابل فخر کیا بات ہے؟ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سورہ الحمد کا تعارف پیغمبر کے لیے ایک عظیم تحفے کے طور پر کرایا گیا اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا، جیسا کہ خود خداوند عالم نے سورہ الحمد کے بارے میں اسی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حجر میں آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا، ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ الحمد عطا کیا جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا ہے، اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے اے پیغمبر تجھے دیا، 7 آیتوں والا سورہ من المثانی جو 2 بار آیا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا ہے، یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ اس سورہ کا 2 مرتبہ نزول بھی اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت کی بنیاد پر ہے اور اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مضمون کی ایک روایت رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ سے روایت ہے، منسوب ہے اور بیان فرما رہے مولا کائنات۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ تعالی افرد الامتنان علی بفاتحۃ الکتاب، خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے، یعنی پیغمبر سے روایت ہے، مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے، خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین ایک خزانہ سورہ الحمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کتنا عظیم ثواب ہے سورہ الحمد کا، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ سے روایت ہے، منسوب ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے، کتنے خزانے ہوں گے عرش پر، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ اور بہترین خزانہ، اشرف ترین خزانہ سورہ الحمد ہے۔ اور تلاوت کی تاکید کتنی کی گئی ہے سورہ الحمد کی؟ دیکھیے، اس سورہ حمد کی فضیلتوں کے بیانات سے بات واضح ہوتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو شیعہ و سنی کتب میں موجود ہے، شیعوں میں اور سنی برادران اہل سنت میں بات موجود ہے، اس سورے کے متعلق اتنی تاکید کی گئی ہے سورہ الحمد کے متعلق کہ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمانی بخشتی ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے، اس سے دل کو جلا ملتی ہے، ایک جلا ملتی ہے اور روحانیت بہترین ہوتی ہے سورہ الحمد کی تلاوت کی وجہ سے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جسے حضرت آیت اللہ العظمی آغا مکارم شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر نمونہ میں بیان فرمایا ہے، انہی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام کی طرف منسوب ہے، چھٹے امام کی، امام ارشاد فرماتے ان الابلیس 4 دفعات، دیکھیں شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد کیا، 4 دفعہ شیطان رویا، 4 دفعہ اس نے بکا کیا۔ بتائیے شیطان بھی رویا، بہت عجیب سی روایت ہے کہ شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تو وہ تھا جب شیطان رویا تھا، جب اسے رانندہ درگاہ کیا گیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے اسے نکالا گیا تھا، فخرج منہا، یہاں سے نکل جاؤ، شیطان کو بھگایا گیا۔
اور دوسرا وہ وقت تھا جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا تھا. بھائی وہ تو ملک تھا نا، فرشتوں میں تھا نا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے تو جنت میں رہتا تھا، لیکن جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اسے جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا. اور جنت کی طرف سے زمین کی طرف جب بھیجا گیا، جنت سے جب زمین کی طرف بھیجا گیا تو اس نے آہ و بکا کی، نالہ و فریاد کیا. اور تیسرا وہ لمحہ تھا، اللہ اکبر، جب شیطان رویا تھا. کس وقت؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا، یعنی جب آپ کو منصب رسالت دیا گیا تو شیطان اس وقت بھی رویا تھا کہ اے انہیں منصب رسالت کیوں دے دیا. اور آخری مقام کب تھا؟ جب شیطان رویا اور شیطان نے گریہ کیا، آہ و بکا کی. وہ کب تھا؟ کہ جب سورہ الحمد کو نازل کیا گیا. تو جب سورہ الحمد نازل کیا گیا تو اس وقت بھی شیطان رویا تھا، تو شیطان نے بھی گریہ و بکا کیا ہے. اب انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی طریقے سے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے سورہ الحمد کی فضیلت. خداوند عالم سے دعا ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، اور جو مومنین اس وقت درس دیکھ رہے تھے اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ الحمد کی اس فضیلت کو، تو خداوند عالم ان سے اس فضیلت کو اور اس درس کو قبول فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. جو مومن کوئی مشکل لیے ہوئے ہے ماہ مبارک رمضان کے صدقے سے، یا اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما. اور تمام دنیا میں جو کرونا وائرس کی بلا ہے، اس بلا کو نیست و نابود فرما اور عالم انسانیت کی حفاظت فرما. والحمدللہ رب